اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم رمضان کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میرا نام عریف شیخ ہے اور اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد نیوز کے خصوصی سیٹ پر۔ کرم ہے رمضان ٹرانسمیشن آپ سماعت فرما رہے ہیں اور 10 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 11واں روزہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہمارے گیسٹ بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی گفت و شناس کریں گے، مگر یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں خطیب ود عریف سیگمنٹ کا۔ ناظرین گرامی، آج میرے ساتھ 3 مقرر موجود ہیں اور یہاں سے مقررین آئیں گے اور منصفی کے فرائض جو سر انجام دیں گے۔ حیدرآباد کے معروف ٹیچر بھی ہیں اور بہت ایک نام رکھتے ہیں ادب السخن کے اندر، جناب مسرور احمد زئی صاحب، اور ان کے ساتھ ہوں گے سر وقار احمد وقار صاحب۔ دونوں اس وقت پس پردہ بیٹھ کر بچوں کو جو ہے وہ جج بھی کریں گے اور ان کو اپنے الفاظ سے اور اپنے اشاروں سے اور اپنے مارکس سے ان کی پذیرائی بھی کریں گے۔ ناظرین گرامی، میرے ساتھ پہلے مقرر موجود ہیں سلمان شیخ صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ روسٹروم کی طرف آئیں اور آ کر اپنے خیالات سے لوگوں کو محظوظ کریں۔ ان کا موضوع سخن ہے، معلوم تھا کہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ سلمان، تیار ہیں آپ؟ میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر۔ جو قومیں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کا ہنر جانتی ہوں، وہ سرافلاق پر روشن ستارہ بن کر چمکتی ہیں صدر علی وقار۔ مگر افسوس صد افسوس کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی صدر علی وقار۔ جو خواب اقبال کی آنکھوں نے دیکھا، جو خواب جناح کے عزم نے شرمندہ تعبیر کیا،
मालूम था वो ख्वाब टूट जाएगा कि बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ती कौम में जिंदगी का फसू फूकने वाले हकीमुल उम्मत देख जरा कि फिरका व मसलक के शरपसंद अनासिर तेरी मिल्लत वाहदा की वहदत को पारा पारा कर रहे हैं कि गुलामी की शब तार को आज़ादी अनवार से हमकिनार करने वाले ए कायदे मिल्लत देख जरा कि इक्तदार और मसनद के भूखे भेड़िए तेरे वतन की बोटियां नोच रहे हैं कि वो दाग उजाला ये शब गजीदा सहर वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं कि सदर आली वकार वो ख्वाब के जिसे लहू के रंगों ने तस्वीर दी कि वो ख्वाब के जिसे शहीदों के रंगों ने तस्वीर दी कि वो ख्वाब के जिसे माओं की चादरों ने तौकीर दी कि वो ख्वाब के जिसे इत्तेहाद मुसलसल ने एक अटोक जंजीर दी कि वो ख्वाब के जिसे कुदरत इलाही ने एक अनमोल तकदीर दी। कहाँ गया वो ख्वाब, किसने लूटा वो ख्वाब, किसने छीना वो ख्वाब, नसीब की स्याही ने दागदार कर दिया वो ख्वाब, अपने ही हाथों तार तार कर दिया वो ख्वाब कि सदरे आली वकार हमसे अब ये दामाने वफा छूट जाएगा। मालूम था ये ख्वाब टूट जाएगा, मालूम था ये ख्वाब टूट जाएगा। आपकी समाअतों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन ग्रामी। मेरे साथ एक और मुकर्ररा मौजूद है, दुआ ताहिर इनका नाम है और इनका मौजूए सुखन है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। 7 जनवरी सन 2013 सिलाहंगू केपीके। 15 साल नौजवान अपनी माँ के माथे पर बोसा देता है, स्कूल का बस्ता उठाता है, स्कूल की जानिब पड़ता है, साथ में दोस्त हैं। उसको नजर आता है खुदकुश बमबार उसके स्कूल पर हमला आवर हैं। दोस्त कहते हैं एतजाज रुक जा, एतजाज चल भाग चलते हैं, मगर जनाब सदर एतजाज का ये एजाज तो ना था। एतजाज रुकता है, दुश्मन पे झपटता है, उस पर लपटता है कि यकायक धमाका होता है। फिजा शहीद की खून की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, शहीद के बदन के टुकड़े जमीन पे घर कर लेते हैं और पुकार पुकार के कहते हैं कि वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आए। जी हाँ विकार, जब एक माँ अपने लखते जिगर को वतन और दीन की अमनो सलामती की खातिर मैदाने जंग में भेजती है और फिर उसे उसकी खून में लथपथ लाश का दोबारा इस्तकबाल करना पड़ता है, तो उसकी वर्दी पे लहू का एक कतरा पुकार पुकार के कहता है कि अजीम माँ तेरे बेटे की लाश आई है, खुदा गवाह है शहादत की मौत पाई है। और वो माँ सबर के घूंट पी के राशिद मिन्हाज के कौल को याद करती है कि मौत तो एक दिन आनी है, क्यों ना इस वतन पर कुर्बान कर दें। जी हाँ लेकर कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। ये वो अज़म है जिसकी बदौलत पाक सरजमीन के वजूद ने दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। ये करारदाद उन नौजवानों की माँ और बहनों के फख्र को बुलंद करती है जो इस मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना दे देते हैं और उन दुश्मनों के गरूर को पाश कर देती है जो ये समझते हैं कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकेंगे। कभी हम राशिद मिन्हाज, मेजर अजीज भट्टी, मेजर तुफैल बुरहानवानी और सरहद पे मौजूद उन हजारों नौजवानों की सूरत में परचम में लिपटे होते हैं और कभी अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार निधि, तारिक जमील और इन जैसे हजारों की सूरत में गाजी बनकर पुकार उठते हैं कि वतन की मट्टी गवाह रहना, जब भी घेरा जुल्मतों ने तुझे मशल राह दिए हम मुकाबिल ही रहे, हमने मरकर भी तुझको सरखरू ही किया, तेरे शहीदों में हम शामिल ही रहे, तेरे शहीदों में हम शामिल ही रहे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ एक आखिरी मुकर्ररा दुआ अब्रू साहिबा मौजूद है और उनका मौजूद सुखन है वतन अपना काबा वतन अपना ईमा। मैं मुल्तमिस हूँ दुआ अब्रू साहिबा से कि वो यहाँ रोस्टरूम की तरफ आए और तैयार हैं दुआ आप? पर परेशानी तो नहीं है कोई? पक्की बात है। मेरी समातें आपके लफ्जों की मुंतज़िर। बगैर उसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, मेरा वतन मेरे शुजराए नसब जैसा है। अली वकार वतन से मोहब्बत एक ऐसा फितरी जज्बा है जो कि हर इंसान बल्कि हर रूह में पाया जाता है। अली वकार जिस जगह इंसान पैदा होता है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, जिस जगह उसे उसके बुजुर्गों और दोस्तों का प्यार मिलता है, अली वकार वो जगह, वो घर, वो मकान, वो गांव, वो मुल्क उसका अपना किबला, उसका अपना ईमान बन जाता है। और अगर कोई दुश्मन मैली नजर से उस मुल्क को देखे तो वो उसको मार डालने के लिए तैयार खड़ा होता है। सदर आली वकार पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है और हमें इससे बेहद और बेहिसाब मोहब्बत है और हम इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अली वकार इस वतन का आसमान जब चमकता है तो चमकते तारे इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि इस वतन की ना
صرف زمین بلکہ آسمان بھی بے حد خوبصورت ہے۔ علی وقار وطن سے محبت ایک بے حد خوبصورت جذبہ ہے کہ جب ہمارے آقا اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو بے حد افسردہ تھے۔ مکہ سے باہر تشریف فرما کے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بے حد پیار ہے، لیکن تجھ میں بسنے والے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اور افسردہ ہو کر وہاں سے روتے ہوئے تشریف فرما گئے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، اے عرض مان، اے عرض وطن، تو شاد رہے آباد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے، میں تیرا تھا میں تیرا ہوں، بس اتنا تجھ کو یاد رہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، آپ سماعت کر رہے تھے دعا ابرو کی گفت و شناس، ان کا موضوع سخن تھا وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان۔ ناظرین گرامی، میں یہاں بتاتا چلوں کیونکہ آج سے آغاز ہے ڈیبیٹ کمپٹیشن کا، اور آج سے تمام مقررین جو ہے وہ کمر کس لیں اور کمر باندھ لیں، کیونکہ وہ اب آئندہ روزوں میں آتے رہیں گے، اور کل بھی مقررین آئیں گے، پرسوں بھی مقررین آئیں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو مقررین سلیکٹ ہوں گے ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ حیدرآباد نیوز کے آفیشیل پیج پہ براہ راست ایک پوسٹ کے طور پر اپلوڈ کر دی جائے گی، تو وہیں سے آپ لوگوں نے اپنے ریزلٹس دیکھنے ہیں، وہیں آپ کا موضوع ہوگا، یا پھر آپ رابطے میں ہوں گے، ہمارے کوارڈینیٹر ہیں اویس شیخ، ان سے رابطے میں ہیں آپ، تو جیسا بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، موضوعات دے دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہاں مجھے اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مہمان ہوں گے میرے ساتھ اور میرے کو ہوسٹ صاحبزادہ محمد علی نقشبندی صاحب مجھے جوائن کریں گے، اور ایک خوبصورت انداز سے آج 11ویں روزوں کو افطار کرنے کی تیاریاں کریں گے۔ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات کرم ہے رمضان۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی کرونا پینٹس، اور ہمارے ساتھ اس میں تعاون کیا ہے ہائی سپیڈ موٹرز بنانے والوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلیمر پینٹس نے، اس کے علاوہ پاپولر گروپس نے، اور ناظرین گرامی ہمارے ایک اور اسپانسر ہے برج پاور بیٹریز۔ ناظرین گرامی، آج آپ نے دیکھا تقریری مقابلے کے اندر مقررین نے جو لہو گرمایا ہے، کیا خوبصورت طریقے سے منصفی کے فرائض بھی سر انجام دیے گئے، اور بہت خوبصورت طریقے سے بچوں کی گفت و شناس کا پتہ چلا کہ کس طریقے سے گفت و شناس کر رہے ہیں، کس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ موجود ہیں، ہر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ انہیں دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور کل بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی۔ میں ویلکم کرتا ہوں پہلے تو علی نقشبندی صاحب۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں، آج عالم دین کون موجود ہے؟ آج ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک و ملت کے مشہور معروف عالم دین، جو کہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز کے ٹرانسمیشن کا ہمیشہ حصہ بھی رہتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم
अल्लामा मोहम्मद अरसलान कारी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से मिजाज अल्लाह का बखैर। शुक्र। अच्छा अली भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूछना चाहूंगा कि आपके साथ आज मेहमान कौन है? आज मेरे साथ शाहनवाज कुरैशी साहब मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, एक सोशल वर्कर हैं और जिस तरीके से वो एचडीए में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ऑल हैदराबाद एम्प्लॉयज एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं उनको खुदा ने खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। शाहनवाज साहब, आपको वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज आपने वक्त दिया। नाज़रीन गिरामी, हमने आपको गेस्ट के बारे में बताया, आलिमदीन के बारे में बताया, और एक और मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आपने ओएसटी सुना होगा करम है रमजान का, और उस ओएसटी को अपनी आवाज देकर और खूबसूरत तरीके से आपके सामने पेश किया। जनाब, नाम बताइएगा, कौन है जिन्होंने खूबसूरत तरीके से इस ओएसटी में जान डाली है और अपनी आवाज से लोगों के दिलों में घर किया है? शहर हैदराबाद के मशहूर मारूफ सनाखा जो कि किसी तारुफ के मोहताज थी, जनाब मोहतरम मलक मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। हजरत मिजाज बखैर हैं? लगता है कि रोजा आज बहुत सख्त लग रहा है, आपके चेहरे से ही पता लग रहा है कि आज बहुत सख्त लग रहा है। आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम अता फरमाया। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो क्योंकि कोई सवाल अभी नहीं करूंगा, मैं गेस्ट से भी नहीं करूंगा नाज़रीन गिरामी, और ना आलिमदीन से आपको करने दूंगा इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मैं चाहूंगा सबसे पहले करम रमजान का अगर आप थोड़ा सा टाइटल सॉन्ग अपनी आवाज में लोगों को सुनाए, अपनी आवाज के जादू से लोगों पर सहरदारी करें। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा करम रमजान का टाइटल सॉन्ग सुनाए। रमजान रमजान करम है रमजान 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 करम है रमजान 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 करम है रमजान रमजान करम है रमजान, रमजान करम है रमजान। खालिक का पैगाम है अताए कौनो अताए कौनो अताए कौनो नबी का ये फरमान है, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान, आले नबी का ऐलान। रमजान रमजान करम है रमजान 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 करम है रमजान रमजान करम है रमजान। और इसमें कोई शक ही नहीं, ये रमजान ही तो करम है हमारे लिए। रमजान रमजान करम है रमजान। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, करम है रमजान, करम है रमजान। और नाज़रीन सामीन कदर ओएसटी आपने सुन ली। अब कुछ भी लिखने के लिए कोई ना कोई शायर की जरूरत होती है। सही कह रहा हूँ ना सामने, कोई ना कोई शायर की जरूरत होती है। आपने ओएसटी जिनकी आवाज में सुनी वो भी माशाअल्लाह यहाँ मौजूद हैं, हमारे मलक मोहम्मद यूसुफ साहब। अब जिस शायर ने ये शायरी लिखी है, ये अशआर लिखे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद मेरे साथ थी मेजबान जनाब मोहतरम मोहम्मद आरिफ शेख भाई। आरिफ शेख भाई, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने माशाल्लाह इतनी प्यारी शायरी भी लिखी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस अंदाज से, किस तरह ये आपके जहन में आया, क्या मामला था इस हवाले पर? इसमें मामला तो कुछ भी नहीं है। आप सारे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, शाहनवाज साहब मौजूद हैं। ये लिखने का इत्तेफाक हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। मैं एक बैठा हुआ था उजैर भाई के ऑफिस में, उजैर खानजाई हमारे डायरेक्टर न्यूज है, तो उजैर भाई के ऑफिस में बैठा हुआ था। वहां उन्होंने कहा यार अली कुछ लिखो यार, दिल चाह रहा है कुछ सुना दो, कुछ ऐसा कर दो। मैंने कहा यार कुछ नया है नहीं, लेकिन कुछ बनाते हैं कुछ। अब अगले दिन जो है वो थोड़ी देर बैठे और फिर मैंने उजैर भाई को सुनाया, तो उजैर भाई ने कहा यार इसको डन करते हैं और इसको हम करम रमजान में इंशाल्लाह इसको हम, ये हमारा टाइटल सॉन्ग होगा। तो मैंने कहा यार ठीक है। अच्छा उस वक्त बात आनी हो गई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम एक जगह बैठे थे, उजैर भाई ने कहा एक सरप्राइज दूं, मेरी बर्थडे का दिन था। उजैर भाई ने कहा एक सरप्राइज है। मैंने कहा क्या सरप्राइज है? कहते आओ तुम्हें सुनाता हूँ। बरकत रिजवी साहब मौजूद थे, हमीद माती साहब मौजूद थे ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने मुझे ओएसटी सुनाया
میں نے کہا یار یہ لفاظی کہیں سنی سنی لگ رہی ہے. کہہ رہی تمہاری لفاظی ہے اور یہ ہم نے اس میں انڈلج کی, تم سے وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ پورا کیا. میں نے کہا یار میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور لوگوں نے پذیرائی دی ہے, لوگوں نے پسند کیا, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور حیدرآباد میں جس طریقے سے لوگ سراہ رہے ہیں, بہت کم لوگوں کو سراہتے ہیں, لیکن میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب نے مجھے اپنا سمجھا ہے اور مجھے اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اچھا علی بھائی, میں چاہوں کہ جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں بالکل بالکل بالکل. شاہنواز صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو سوشل ایکٹیویٹیز آپ رمضان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, کتنے حد تک بڑھ جاتی ہیں یہ ایکٹیویٹیز؟ کیونکہ رمضان کے اندر ویسے تو ہم دوپہر میں نکل رہے ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے ہاتھ میں پانی کی ایک بوٹل ہوتی ہے, یا ہم کہیں نہ کہیں بریک لے رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جائے, کہیں کچھ کھانا تناول کر لیں, کوئی چیز کر لیں. رمضان کے اندر کس طریقے سے مینج کرتے ہیں تمام چیزوں کو؟ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سب کو برکتوں کا مہینہ ہے. اس کے اندر جو ہے روزے رکھتے ہیں, تراویحیں پڑھتے ہیں, باقی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ خاص طور پر اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے اس میں عبادت ضروری ہے. روزے رکھنا, تراویحیں پڑھنا, جو بھی ٹائم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا, یعنی کہ اس پہ رکھتے ہیں ہم پورا رمضان. زبردست زبردست. اچھا علی بھائی, میں آپ سے پہلے میں خود کچھ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں خود مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. مفتی صاحب, عموماً ہم چونکہ ابھی حال ہی میں 23 مارچ گزری ہے, ابھی آج سے کچھ ٹائم قبل, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت جوش و خروش سے منا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ہم باتیں اس کے حوالے سے سنتے ہیں, تو کیا ہمیں جو ہے وہ محب وطن ہونے کا ثبوت کس طریقے سے دین دیتا ہے, کس طریقے سے دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے کس طریقے سے اپنے ملک کو سرو کرنا ہے اور کس طریقے سے دین کے دائرے میں, دین کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے ملک کو سرو کرنا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں سوال آیا, میں چاہتا ہوں کیونکہ لائیو نشریات ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں جو چیز ہمارے ذہن میں اس وقت کلک ہو رہی ہو, جو چیز ہم مینج کر پائیں اس چیز کو دیکھیں. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے, ہمارا اسلام کا دائرہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت بھی دے سکیں اور اپنے ملک کو سرو بھی کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حیدرآباد نیوز چینل کی تمام مینجمنٹ کو بہت بہت مبارکباد کہ میں نے پچھلے چند سالوں سے آپ لوگوں کی اسٹرگل دیکھی ہے اور اسی اسٹرگل کا جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم لوگ اتنے بڑے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. تو میں عزیر علی رئی صاحب کو, محترم زیب علی نیازی صاحب اور آپ تمام احباب کو مبارکباد دیتا ہوں. اب سوال کی جانب آ جاتے ہیں کہ جی بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمیں ہمارے ملک و ملت کے قومی ایونٹ جو آتے ہیں ان کو کیسے منانا چاہیے اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. بالکل. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک روایت منسوب ہے, حب الوطن من الایمان, کہ یہ محبت جو ہے وطن کے ساتھ یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے آپ نے بہت سی جگہوں پہ سنا ہوگا کہ صفائی نصف ایمان ہے, حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے, ویسے یہ ایک روایت موجود ہے کہ محبت کے وطن کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو یقیناً جب ایمان کا یہ حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فطرتاً محبت کی طرف مانوس کیا ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کا جو لفظ ہے یہ انس سے بنا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. تو انسان کی طبیعت, اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ جہاں رہتا ہے, جن لوگوں میں رہتا ہے, جس ماحول میں پلتا ہے, وہ ان جگہوں سے, ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو طریقہ کار ایک مسلمان کو, ایک پاکستانی کو جب کوئی وطن کا ایونٹ آ جاتا ہے 14 اگست کے حوالے سے یا 23 مارچ کے حوالے سے, تو ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ گاڑیاں نکال کے ویلنگیں کر رہے ہوتے ہیں, تیز سیلنسر بجا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بقیہ مسلمانوں کو نہ جانے کتنے بیمار ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, انہیں اذیت ہوتی ہے. تو یقیناً یہ طریقہ تو غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہمیں یہ ملک تحفے میں دیا ہے, تو ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتا ہے کہ جو نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں, اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں زیادتی کروں گا, اضافہ کروں گا, اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی, نہ شکر کی, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرا عذاب شدید ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب نعمت مل جائے اس کی قدر نہ کی جائے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے وطن عزیز کا ایک حصہ مشرقی پاکستان بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جو چیز دی جائے اس کی قدر نہیں کی جائے, یا تو وہ چیز چھین لیتا ہے یا وہ چیز باقی رہتی ہے, اس سے برکت لے لی جاتی ہے. آج جب ہم نے ملک و ملت کا خیال نہیں کیا تو ہمارا مشرقی پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش ہے وہ ہم سے ایک حصے کی صورت میں چھین لیا گیا, کیونکہ ہمیں قدر نہیں تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہماری قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں فنکشنز کر رہے ہیں اور باقی ایونٹس, یہ غیر مناسب طریقہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے طریقہ کار کے مطابق نوافل پڑھیں,
रोज़ा रखें, दुआएं करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी अंदाज में हमारे मुल्क व मिल्लत के इवेंट्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा कि अपना कोरोना वैक्सीन जो है वो रोज़े में लगवा सकते हैं, इस हवाले से रोशनी। ये सवाल बड़ा मुनफरिद और अच्छा है, और हैदराबाद न्यूज़ चैनल पर देखा ये गया है कि यहाँ पर बड़े मुनफरिद दिलचस्प सवाल आते हैं, और यकीनन जो हालात अभी हैं तो उस हवाले से मैं समझता हूँ लोगों के जहन में सवाल होगा बिल्कुल कि जी वैक्सीन लगाएंगे तो क्या रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो चाहे कोरोना वैक्सीन हो या उसके अलावा कोई भी मर्ज हो, आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए तो याद रखिएगा कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा आपका नहीं टूटता। तो कोरोना वैक्सीन लगवाने से कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि उलमा का इन बातों में इख्तलाफ भी है। एक तबका ये कहता है कि जी रोज़ा टूट जाएगा, एक कहता है कि नहीं टूटेगा, लेकिन गालिब अक्सरियत का जो मजहब है या कौल है वो ये कि नहीं टूटेगा। होना ही चाहिए कि इन बातों में इख्तिलाफ हो, हम उनसे बचें, ये बचना ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई वैक्सीन लगवा देता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं शाहनवाज साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जो ये स्ट्रगल आपको शाहनवाज से शाहनवाज कुरैशी बनने में लगा या एसडीए को लीड करते हुए बना, जिस तरीके से आप तमाम चीजों को लीड कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रगल है, क्या आपने एंजॉय किया और क्या नसीहत आप नई जनरेशन को देना चाहेंगे जो आजकल के नौजवान इस वक्त रोडों पर निकल रहे हैं, जो आजकल के नौजवान जो यूथ है, जिसे हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि हमारा खासा है, आपने इससे पहले जो सेगमेंट देखा उसके अंदर भी हमने यूथ को मुतारिफ किया है, यूथ को लेकर आए हैं, यूथ के नए चेहरों को कोशिश ये की है कि हम उनको मुतारिफ करें, उनको लेकर आकर उनको स्टेज प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फुकदान हमें देखने में आया। वो एक अलग बहस है, मगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या नसीहत देना चाहेंगे आप उन बच्चों को जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे में बैठे हुए हैं, या इस वक्त जो है वो, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि जिन नौजवानों को सितारों पर कमन बांधना था वो शब भर रहा चर्चा तेरा की अमली तफसीर बने हुए हैं, तो क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा यही कि मेहनत में तो अजमत है, घर बैठे कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। बाकी ये कि जब आदमी निकलता है सोशल उसमें तो परेशानियां भी आती हैं, बहुत से ऐसे रुकावटें भी आती हैं। बाकी उन परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए परेशानियां उसी को ही आती हैं जो काम करता है, रुकावटें उसी को ही आती हैं जो काम करता है। बाकी जैसे अभी हाफिज साहब ने कहा कि पाकिस्तान ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है इस टाइम, इसके अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने एक आज़ाद मुल्क में हमें पैदा किया, ठीक है ना। और पाकिस्तान के लिए हमें जितनी भी कुर्बानियां दी हमारे बड़ों ने, उसको भी देखना चाहिए। उसको देखते हुए हमें पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए और लोगों को भी, यानी कि काम हमारी पाक फौजी करती है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही हर उसमें कोरोना आता है तो वो करती है, बिल्कुल ऐसे ही सैलाब आ रहा है तो पाक फौज खड़ी हुई है। कोई भी चीज देख लें आप, और सियासतदान जो है वो बैठ के मजे ले रहे होते हैं, ठीक है ना। इससे ये कि अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। अब जब करेंगे तो जब भी तो पता लगेगा आवाम को, कि घर बैठे थोड़ी पता लगता है कि भाई पाक फौज ने कितना काम किया और कितना नहीं किया। वाह, जबरदस्त। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, और मैं चाहूंगा कि जब वक्फे पे जा रहे हैं, मैं सर मलिक साहब आपसे गुजारिश करूंगा, मलिक साहब कोई नातिया कलाम, और उसके बाद वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमजान की खूबसूरत लाइव नशरियात बना करम है रमजान। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। हाफिज साहब आप भी साथ देंगे, मेरा हरीफ भाई भी साथ देंगे, इंशाल्लाह मिलकर पढ़ेंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाए, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। अगर जा
ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر اور اس کلام کا اتنا خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور بس کچھ نہیں بیان کروں گا شعر کے متعلق، سنیں گے روح تازہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان میں۔ آپ کا میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھی جناب محترم عریف شیخ صاحب۔ ناظرین، وقفے سے قبل ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب محترم ملک محمد یوسف صاحب بہت خوبصورت انداز سے آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت کے علامہ مولانا قاری محمد ارسلان خارجی صاحب، تو کیوں نہ
ایک سوال لیتے ہیں، اس کے بعد مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پھر عریف بھائی انشاءاللہ مہمان سے بھی گفتگو فرمائیں گے۔ علامہ صاحب سوال یہ تھا کہ کیا نکاح کرنا سنت ہے؟ ایسی صورت بھی ہے کیا کہ نکاح کرنا گناہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بالکل ایسی صورتیں موجود ہیں کہ جن کی حالت میں نکاح کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہماری کم علمی کا فقدان ہے کہ ہم نے بچپن سے ایک بات سنی ہے کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، لیکن نکاح کے اندر اور بھی بہت سارے معاملات یا مسائل ہیں۔ نکاح کی فقہا نے 5 اقسام بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اسے معلوم ہو، جو بھی شخص اس کا نکاح ہونے والا ہے، کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو اس کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، یقیناً میں ہو سکتا ہوں، اتنا یقین ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اسے شبہ اس بات پہ کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو شاید میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں یا کسی بے حیائی یا کسی فحاشی میں پڑ جاؤں، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور تیسری اس کی جو کنڈیشن یہ آتی ہے کہ اگر بندہ فائنینشیل مضبوط ہے، اسے معلوم ہے میں ایسی گناہ کی طرف جاؤں گا بھی نہیں یا ایسا کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوگا، ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے، مؤکدہ ہے، جو ہم بچپن سے سنتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، وہی تیسری کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی کنڈیشن یہ کہ بندے کے پاس مال وغیرہ موجود ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں بیوی کا زیادہ خیال نہیں رکھ پاؤں گا یا کچھ ضروریات اس کی پوری کر پاؤں گا، کچھ نہیں، ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ پتہ ہے کہ جی میرے پاس نان نفقہ ہے ہی نہیں، میں خیال رکھ نہیں پاؤں گا، کھانا نہیں کھلا پاؤں گا، اسے کپڑے نہیں دے پاؤں گا، یا مکان میرے پاس موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ تو یہ علماء اور فقہا نے نکاح کی 5 الگ الگ کنڈیشن بیان کی ہے۔ بس یہ کہ ہماری یہ کم علمی ہے کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، ہمیں صرف وہی باتیں یاد رہتی ہیں جو ہمارے مفاد کی ہیں کہ جی نکاح کرنا سنت ہے، لیکن نکاح کرنا گناہ بھی ہے، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے اور کن کنڈیشنز میں ہوتی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور ہے، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ برکت والا مہینہ ہے رمضان کریم، تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چھوٹے سائز میں قرآن کریم فرقان حمید چھاپنا ہے کیسے، اس حوالے سے ضرور۔ ہاں، یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ ہم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے سائز بہت زیادہ چھوٹے یا بڑے ہیں، بھی میں نے دیکھا ہے، ہاں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا خوبصورت بنا دیا، جی چمکیلا ہے جی یہ، لیکن یاد رکھیے گا علماء اور فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا قرآن کریم اتنے چھوٹے سائز کا جس کو پڑھنا ممکن نہ ہو، ایسا قرآن چھاپنا یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کی بے ادبی و توہین ہے۔ قرآن کریم بیسیکلی نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، آپ نے اس کو بنا کے ٹائٹل کے طور پر رکھ تو لیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب اس کی تلاوت نہیں ہو سکتی پھر وہ کس کام کا ہے؟ تو یہ قرآن کریم کے جو تقاضے ہیں ان کے بھی مطابق نہیں ہے بات، تو فقہا نے یہی کہا اس بارے میں کہ یہ مکروہ تحریمہ حرام کے قریب ہے۔ تو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے کو بھی آپ منع کریں اور ان کو بالکل بھی میڈیا، سوشل میڈیا پہ آپ اپریشیٹ نہ کریں، بلکہ انہیں روکا جائے تاکہ قرآن کریم کو ان کے تقاضوں کے مطابق مانا بھی جائے، پڑھا بھی جائے۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ جیسے کہ میں اپنا ذاتی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جیسے مدرسہ ہے وہاں اکثر بعض لوگ دیتے ہیں قرآن، تو میری عادت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی موجود ہے، کیونکہ رکھنا بھی ہو پھر رکھے نہیں، پھر کوئی پڑھے نہ تو اس کا الگ، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کو واپسی بھیجنا یہ ٹھیک ہے یا رکھ کے پھر رکھے رہے، تو اس حوالے سے اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات جب انتقال کسی کا ہو جاتا ہے تو لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم مسجد میں رکھوا دیا، مدرسے میں دیں تاکہ لوگ پڑھتے رہیں۔ تو رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے، لوگ بات کیا کرتے ہیں وہ ویسے الماری مساجد کی بھری ہوتی، کوئی پڑھنے والا نہیں، تو اور جو ہے نا وہ، تو بس یہ واپس جب آپ بھیجو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا جو ہے وہ دل نہ دکھے اس بات سے، کیونکہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، ذہن ہے کہ جی قرآن کریم جو جتنا زیادہ احترام اس کا مسجد میں یا مدرسے میں ہوتا ہے اتنا گھر میں نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف مدرسوں میں ہی قرآن رکھا جائے گا تو وہاں احترام ہے۔ قرآن ہر مسلمان کے لیے، ہر گھر کے لیے، ہر مسجد مدرسے کے لیے، اس لیے قرآن کریم کو کوشش یہ کریں کہ اس کو واپس نہ بھیجا جائے، اور اگر بھیجیں تو انہیں افہام و تفہیم کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ آپ کے مردوں کو ایصال کریں، انشاءاللہ اس کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا صاحب میں اس میں ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، جو آپ نے 5واں طریقہ بیان کیا کہ بھئی اگر اسے پتا ہے کہ بھئی میں بالکل ہی خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور میں جو ہے وہ کرائسس میں آ سکتا ہوں فائنینشلی یا کسی بھی حوالے سے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ نصیب اپنا ساتھ لے کر آئے گی یا وہ اپنے نصیب کا خود کھائے گی اور لوگ اپنے نصیب کو خود کھاتے ہیں، تو کیا اس کانسیپٹ کے حوالے سے کیا جواب دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو؟ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا یہ بات کہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی جب وہ آئے گی تو آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا، بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کسی انسان کی نوکری نہیں ہوتی ہے، کاروبار نہیں ہوتا ہے، اور نگاہ ہو جانے کے بعد بعض اوقات اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ توکل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اس کی میں آپ کو آسان سی مثال دوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے
ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے باندھو، یعنی اسباب کو اختیار کرو. آپ کوئی شخص یہ سوچے کہ جی میرے پاس تو معاملہ ہے ہی نہیں کمانے کا کچھ، جی وہ آئے گی تو میرا نصیب ساتھ لائے گی، تو یہ توکل کی تعریف نہیں ہے. آپ کو حکم ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو آنے والی کے اوپر انحصار نہ کریں. اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، محنت کریں، اس کے حلال کمائیں، اللہ برکت دے گا. واہ شاہنواز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ کی شادی ہوئی بھی ہے اور اللہ کی مہربانی. ہاں، تو مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ اس وقت ذہن میں میرے یہ سوال آیا، تو آپ کے کیا معاملات ہیں، کس طریقے سے آپ اس لائف کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور کس طریقے سے سوشل لائف دونوں کو بیلنس کر کے چل رہے ہیں؟ دونوں کو ڈیل کرنا تو بڑا مشکل کام ہے اچھا. آج کل کے دور میں، اس لیے کہ ایک دن اگر ادھر دیتے ہیں تو دوسرا دن بچے بھی مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی ٹائم دیا جائے، تو مینیج کر لیتے ہیں. کہیں سننا پڑتی ہے تو کہیں سنانا بھی پڑتی ہے. باقی میرا ایک سوال ہے. ہاں بالکل بالکل، آپ پوچھیں. سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ قرآن پاک چھوٹا ہے، اگر پڑھانے جائے تو اس کو حرام یا کوئی ایسا ہوگا، تو قرآن پاک کی جو شبیہ ہوتی ہے ہم تو اس کو بھی چومتے ہیں، اس کو بھی ہمارے چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کا تو نام نا. بالکل. وہ کیسے یعنی کہ بولا مجھے تھوڑا سا بات پر. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. دیکھیں شبیہ کا حکم الگ ہوتا ہے، تو قرآن کریم کو خوبصورتی کے لیے اتنا چھوٹا چھاپن آ کے وہ پڑھنے میں نہ آئے، یہ الگ چیز ہے. شبیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم بہت بڑے سائز میں بھی ہوتے ہیں، جو ربیع الاول میں یا کسی مذہبی ایونٹ پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ چوک پہ لگاتے ہیں، مسجدوں میں لگاتے ہیں، تو وہ شبیہ کا ہونا اس میں پڑھنے میں بھی آتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے، لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. اور یقیناً یہ جو چھوٹے سائز میں چھاپتے ہیں لوگوں کا محبت کا جو مرکز یہ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھنے میں تو آ سکتا ہے. یہ اتنے چھوٹے سائز کا قرآن کریم ہے کہ اس کو آپ چوم کے ادب سے رکھ تو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. اور قرآن کریم سجانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے. تو اس لیے کہ یہ شبیہ والی جو بات آپ نے کی ہے یہ بالکل الگ ہے، یہ تو کی جا سکتی ہے، اور ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے دونوں باتوں میں. اچھا ایک سوال میں یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے چاول کے دانے پہ اور دال کے دانے پر نام لکھا جاتا ہے، آیتیں لکھی جاتی ہیں، پوری کل کو جو چاروں کل ہیں ان چاروں کلوں کو اس میں قلم بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں احادیث ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھ دی جاتی ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ رب نے سب کو اپنے اپنے زاویے میں ہنر دیا ہے، تو وہ خوبصورت ہنر سے اس کو لکھتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا تمام معاملہ؟ دیکھیں ان لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے شک یہ آپ کی قابلیت یا صلاحیت کا جو ہے وہ اظہار ہے کہ آپ قرآن کریم کو کوئی کھجور کے پتوں سے لکھ لیتا ہے، کوئی کیسے لکھ لیتا ہے. یقیناً یہ بات آپ کی قابل تحسین ہے، لیکن ہر جگہ ادب کو ملحوظ رکھا جائے. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے کہ امام اہل سنت نے فتح الرضویہ میں ایک سوال کیا تھا، کیونکہ مسجد میں ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات جو نام لکھے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ لکھے ہوتے ہیں، وہ چونے کے پینٹ سے لکھے ہوتے ہیں، تو وہ جھڑتا بھی ہے. اب وہ کلمہ شریف ہے وہ پاؤں میں بھی آئے گا. تو امام اہل سنت سے فتح الرضویہ میں یہ سوال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جو چینی ہوتی ہے نا، چینی کے برتن آپ نے دیکھے، آپ نے فرمایا اللہ کے نام، قرآن کی آیتیں وغیرہ اس سے لکھے جائیں تاکہ وہ جھڑے بھی نہیں، اس کی بے ادبی بھی نہ ہو. بالکل یہی حکم یہیں لگے گا جو آپ نے پوچھا ہے کہ چاول کے دانوں پہ لکھا جائے یا کسی اور چیز پہ. جہاں ادب ملحوظ نہیں ہے اس کو ہم ریجیکٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ہنر، ہماری صلاحیت سے زیادہ افضل اعلیٰ ادب ہے قرآن کا. اگر اس میں ادب موجود ہے، اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تو بالکل وہ بات قابل تحسین ہے. اور ادب اس میں نہیں ہے کہ اس کی بے ادبی ہو جاتی ہے، وہ جھڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ لوگ اپنے حساب سے اپنے ہی جو ماحول اس میں دیکھ کے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ادب کا جو تقاضا وہ کہاں پورا ہوتا ہے. اچھا شاہنواز صاحب، افطاری کا بتائیں کہ کس انداز سے ماشاءاللہ آپ پہ رمضان کریم گزر رہا ہے، کس طرح آپ افطاری کیا بن سکتا ہے؟ تیاری تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے تو روح افزا جو ہے اسی سے ہی کھلائی، بعد میں جو ہے ساری جو ہے فروٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. باقی آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ دوسرے بھی جس کی چوائس ہوتی ہے، کوئی سموسے کی چوائس ہوتی ہے، کچھ. آپ کی کیا فیوریٹ ڈش ہے؟ میری تو مجھے زمزم مل جائے بس، یہ سبحان اللہ، روزہ کھول
आप तो उसी से मैं रोजा खोलता हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी तक 5-6 साल हो गए। चले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस करम रमज़ान ट्रांसमिशन में जितनी नातें पढ़ी गई हैं, जितनी दीनी गुफ्तगू की गई है, अल्लाह करीम इसकी बरकत से जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको भी, और जितनी हमारी पूरी टीम है, आप समेत हम सबको अल्लाह करीम बार बार मक्के मदीने के हासिल। आमीन। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हूँ। मुफ्ती साहब, मैं चूंकि मेरा बड़ा दिल है और ये मालूम करना और लोगों को ये बताना भी जरूरी है, जिस तरीके से हम तकरीरी मुकाबला देखते हैं, अभी हमने भी स्टार्ट किया है तकरीरी मुकाबला 11वें रोजे से, तो मुझे ये बताइएगा कि तकरीरी मुकाबले में अमूमन होता यह है कि हम किसी आयत से स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसी चीज से स्टार्ट करते हैं या बीच में कोई ऐसी चीज लेते हैं जैसे वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, तो वो फ्लो के अंदर हम इसको एक तकरीरी अंदाज में अगर लेते हैं कि जैसे मेरे देश में कलंदर की दमाद प्यार की आला मिसाल है, मेरे देश में दाता का दरबार उल्फत की सरकार है, तो वो कुरान पढ़ने का एक अलग अंदाज है, एक अलग लबो लहजा होता है, तो हम जो उसको इसमें लेते हैं, तो क्या ये बेदबी के ज़िम्मे में आता है, क्या ऐसा कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बेअदबी तो नहीं है। बाद का जो हमारे खुतबा होते हैं मस्जिद में, वो भी कुरान करीम की आयत से ही आगाज करते हैं। अगर कुरान करीम की आयत पढ़ने के बाद उसकी वजाहत में कुरान के ताबे बातें बयान की जाती हैं तो वो बेअदबी तो नहीं है। लेकिन अगर कुरान के ताबे नहीं है या ऐसी बात बयान की जा रही जो कुरान के बिल्कुल तसादुम होती है, तो फिर ऐसी बातों से बचा जाए। और कुरान करीम के लिए मैंने आपको एक उसूल बयान किया है, अदब और कुरान के नुज़ूल का मेन तकाजा, उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए, उसके बाद ये सारी बातें। इन उसूल के मयार पर आप इन तमाम बातों को परख सकते हैं। ये मैं इन बातों को बेअदबी नहीं समझता बज़ात खुद, क्योंकि और अगर हम इसको रोक दें तो हमारे बच्चों की जो सलाहियतें हैं या दीन की तरफ जो रग़बत है वो भी, क्योंकि बाद वक्त हम देखते हैं बच्चे और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर हम यहाँ भी रोक देंगे तो बच्चे ज़ाहिर है मज़हब से दूर होकर शायद किसी और तरफ निकल जाएं। तो ये कि हम उस पर काम कर सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं। उसके अलावा जो है कि मैं नहीं समझता इसको रोका जाए, और ना ये बेअदबी है। वाह, मैं जितने भी मुकर्रिरीन अब तैयारी कर रहे हैं और जितने भी मुकर्रिरीन इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उनसे बताना भी चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि कोशिश करें आप दीन का मुताला ज्यादा से ज्यादा करें और उसे अपने अल्फाज में ढाने की कोशिश करें। जो चीज आप कुरान करीम फुरकान हमीद से सीखें, जो चीज आप अरबी में सीखें, उस चीज को उर्दू में ट्रांसलेट करके यहाँ पर खूब बयान करेंगे या उस चीज से दलाइल को मजबूत करेंगे तो ये बेहतरीन चीज हो सकती है। नाज़रीन गिरामी, मैं अली भाई के ओवर करना चाहूंगा। अली भाई, कोई नातिया कलाम मैं चाहूंगा आप इस वक्त इस महफिल की समातों की नजर भी करें और हमारे सामीन की नजर भी करें, क्योंकि बहुत अच्छे नातवा अली भाई खुद भी हैं। तो अली भाई, मैं चाहूंगा आप जो है वो एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार जो है वो लोगों की खिदमत में हाजिर करें। मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। मुस्तफा नजर करम फरमाएंगे, एक दिन हम सब मदीने जाएंगे। शबीर के नाना के वो, शबीर के नाना के वो, ताक़याबत उनका सदका खाएंगे, उनका सदका खाएंगे। हम सबको सब्ज़ गुम्बद की बहाने देखना नसीब फरमाए। सब्ज़ गुम्बद पर नजर जब जाएगी, सब्ज़ गुम्बद पर नजर जब जाएगी, काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे, काम सब बिगड़े हुए बन जाएंगे। सोऊंगा मैं आज भी इस आस पर, सोऊंगा मैं आज भी इस आस पर, सोऊंगा मैं आज भी इस आस पर, किस आस पर? आका ख्वाब में जलवा दिखाएगा, ख्वाब में जलवा दिखाने
علی بھائی کمال کرتی ہے بہت بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بس اللہ. ملک صاحب ٹوٹی پھوٹی حاضری جو حضور کی بارگاہ میں بس حضور کا قبول ذکر ہے. تو خیر بہت بلند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سب اپنے اپنے زاویے میں اپنی اپنی محبت سے اپنی اپنی عقیدت سے اور اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گنبد پاک ہے وہ دیکھنا ہم سب کو نصیب ہوگا. وہ سنہری جالیاں وہ ہم سب کو چھونا نصیب ہوگی. میں یہاں پر گزارش کروں گا جناب ملک صاحب سے. ملک صاحب علی بھائی نے محفل لوٹ لی ہے, اب آپ کے لیے کمپٹیشن ہے. آپ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا ہے اور ایسا انتخاب کرنا ہے جس سے جو ہے وہ روح جو ہے نا وہ تلملا اٹھے اور وہ آقا آقا پکارے. بس ابھی یہی بات ہے نا کہ حضور کا ذکر بلند ہے. بے شک ہم بے شک اب ہماری حیثیت نہیں ہے, وہ اوقات نہیں ہے بالکل ایسے کہ ہم ان کا ذکر کس منہ سے کریں, لیکن یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ ہم سے وہ اپنا ذکر اچھا کروائیں. ملک صاحب میں اتنا آپ سے کہنا چاہوں گا, اتنا کیا سب سے کہوں گا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ حضور نے مجھ کو اچھوں میں ڈالا. اچھوں میں ڈالا. بسم اللہ جناب. بس درود پاک پڑھیں. اللہ صلی اللہ سیدنا علی سیدنا اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مدینے سے منسلک ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ یہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر ہم غلام ہو جائے کہ یہ سلام کے لیے حاضر ہم غلام ہو جائے. میں صرف بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور علی بھائی اس کلام کا اتنا خوبصورت شعر ہے کہ اللہ کرے وہ ہماری زندگی میں قبولیت کا درجہ پا جائے. سب کی جو ناظرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ایک دل کی تمنا ہے اللہ کرے قبولیت کا درجہ پا جائے. ایسا ہی ہو جائے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں کہ تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت مفتی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا, اس میں ہم نے دعا بھی کی ہے تو ایک دعا کریں, دعا کروائیں آپ. اور اس کے بعد ناظرین گرامی کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے اب سے کچھ دیر بعد. تو انشاءاللہ افطار ہم لوگ بھی کریں گے اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں افطار کا اہتمام کیجیے کیونکہ یہ ضروری بھی ہے, اس سے رزق میں برکت ہوگی. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب دعا کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم.
मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा, इसमें होने वाली गलती कोताहियों को मुआफ फरमा, जितनी नेकियां की मौला उसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। करम है रमजान, करम है रमजान। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे।